السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بورسا میں لوکاس اور صوفیہ تلوار بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوتا ہے اور آخر میں دونوں ایک دوسرے پر تلواریں تان لیتے ہیں۔ لوکاس پوچھتا ہے تم اتنا عرصہ کہاں تھی؟ جواباً صوفیہ کہتی ہے مجھے صحتیاب ہونے میں کافی عرصہ لگا۔ ساتھ ہی ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب صوفیہ کا علاج ہو رہا تھا، اور اس کے بعد ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب صوفیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ تلوار کی مشق کر رہی تھی۔ پھر لوکاس سے لڑتے ہوئے کہتی ہے میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا، میں نے اندھیرے میں انتظار کیا، میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا کہ میں انتقام کی خاطر زندہ رہوں گی۔ ان کو برباد کرنے کے لیے فوج بھرتی کرنے میں کافی وقت لگا۔ عثمان سے انتقام لینے کی خواہش نے مجھے زندگی بخشی، موت میری سانس بن گئی، میں خود موت بن گئی۔ لڑتے لڑتے دونوں ایک دوسرے پر تلواریں پھر سے تان لیتے ہیں۔ صوفیہ مزید کہتی ہے میں صرف اسے ماروں گی نہیں بلکہ میں اس دنیا میں عثمان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو مٹا دوں گی۔ لوکاس خوش ہوتے ہوئے تلوار زمین میں گاڑ دیتا ہے اور بازو پھیلاتے ہوئے کہتا ہے صوفیہ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم واپس آ گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی دونوں پر جوش انداز میں ہاتھ ملاتے ہیں۔ لوکاس مزید کہتا ہے ہمارا اتحاد تاریخ کا سب سے خونی اتحاد ہوگا۔ جنگل میں عثمان صاحب کی قرارگاہ میں بیحان اور سردار گینجر موجود ہوتے ہیں۔ گینجر بیحان سے کہتا ہے کیوں بیحان بے؟ وہ اس قلعے کو کیسے اتنی آسانی سے دے سکتا ہے جس کو ہم نے تلوار کے زور سے حاصل کیا تھا؟ کیا ہم نے اس قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالی؟ تو بیحان کہتا ہے عثمان صاحب کا ضرور کوئی منصوبہ ہوگا، لیکن کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ انہیں سیاست کا علم ہے۔ تو گینجر کہتا ہے نہ علم نہ سیاست۔ بیحان صاحب یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یاد رکھنا اندھے چرواہے کا ریوڑ چٹان تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور گھوڑے سے اترنے کے بعد آگے بڑھتے ہوئے نقشے کے پاس آتے ہیں۔ پھر صدران سے کہتے ہیں صدران یہ فسادات کو دبانے کا وقت ہے، ریاست کو وقتاً فوقتاً اپنا نرم چہرہ دکھانا چاہیے، لیکن کبھی کبھی لوہے کی مٹھی میز پر مارنی پڑتی ہے۔ آپ کو تلواروں سے تیز، پتھروں سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ علاؤالدین تم یعنی شہر جاؤ، اورحان تم سوغوت جاؤ گے۔ گینجر صاحب آپ میں گجا کا دفاع کریں جو پہلے سے آپ کی ملکیت ہے۔ بیحان صاحب آپ کرج حصار کا دفاع کریں گے۔ جو بھی فساد برپا کرتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اپنے راستے سے ہٹتا ہے، اسے مار ڈالو۔ کوئی معافی مانگے تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، یا ریاست پر حکومت یا ہماری لاشوں پر کوے۔ اس لیے میں توران ایک شخص کو لے کر وہاں آتا ہے اور کہتا ہے حضور جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا میں نے سوغوت میں تحقیقات کی، ہم نے اس کتے سے گلوا لیا ہے۔ جس نے بغاوت شروع کی وہ شخص لوکاس کے ساتھ موجود تھا، وہ جس کے چہرے پر داغ تھے۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے آرکادیوس۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں وہ جو خون سے جنگ کرتا ہے اسے خون سے ہی جواب دیا جاتا ہے۔ آرکادیوس ہاں، اب وہ جتنا جیے گا اتنا میرے لیے ذلت آمیز ہے۔ برہان البئی سے کہو کہ میں اس سے کرکائی کے مقام پر ملوں گا، اب سب کام پر لگ جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب چلے جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں ہزال ہولوفیرا سے کہتی ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں تم ایک شہزادی ہو اس لیے نہیں سمجھ پا رہی، لیکن اب اداس نہ ہو، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی کہ قبیلے میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہولوفیرا پوچھتی ہے ہزال خاتون آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ تو ہزال کہتی ہے کیا تم دیکھ نہیں رہی کہ یہ پہلے دن سے ہی لوگوں کو تمہارے خلاف بھڑکا رہی ہے؟ ہولوفیرا پوچھتی ہے کون؟ گونچا۔ تو ہزال کہتی ہے جی ہاں گونچا۔ کا یہ خواتین تمہیں بغاوت کا ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گونچا خاتون انہیں اکسا رہی ہے، اس طرح وہ اپنے بچے کا انتقام تم سے لے رہی ہے۔ مگر ہولوفیرا کہتی ہے نہیں، آپ گونچا کو اچھی طرح سے نہیں جانتی، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی، میں چلتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ جیسے ہی آگے بڑھتی ہے تو ہزال کہتی ہے بیٹی تم بھی گونچا خاتون کو نہیں جانتی، دوستی ختم ہو گئی، اب سے تم دونوں ایک دوسرے کی دیورانیاں ہو، صرف دو دیورانیاں نہیں بلکہ رقیب ہو۔ اس لیے میں انہیں لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں عثمان صاحب نے کراسے صاحب کو کرادین قلعہ دے دیا۔ عثمان صاحب قلعہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اگلے لمحے بالا خاتون بیگم کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتی ہیں۔ لوگ مزید کہتے ہیں ہم نے اسے شہیدوں کے خون سے حاصل کیا تھا، عثمان صاحب ایسا کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون گھوڑے سے اترتی ہیں اور لوگوں کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہیں۔ ہولوفیرا اور ہزال بھی اس طرف آ جاتی ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں حضرات اور باجیان، عثمان صاحب کے حکم سے کرادین قلعہ کراسے صاحب کا بن گیا۔ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ابھی تک یہ ترکوں کا گھر ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ بغاوت کی آگ کے باقی ماندہ انگاروں کو بجھائیں۔ اس بغاوت نے سوغوت کو بہت نقصان پہنچایا ہے، ہم سوغوت بازار کی تجارت کو بڑھائیں گے، جب عثمان صاحب آئیں گے تو بتا دیں گے کہ بازار کس کو دیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان سپاہیوں کے ساتھ سوغوت کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ دوسری طرف البئی بورسا کے پاس کرکائی کے مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پہ عثمان صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں۔ البئی ان سے کہتا ہے آپ نے مجھے بلایا حضور؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں آرکادیوس نامی لومڑی کی رہائش کہاں ہے؟ جواباً البئی کہتا ہے حضور وہ ارینا میں رہ رہا ہے اور سپاہیوں کو تربیت دیتا ہے، وہاں تقریبات کا اہتمام کرتا ہے، کھاتا ہے اور سوتا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اسے وہیں ماریں گے۔ مگر البئی کہتا ہے حضور معاف کیجیے گا، لیکن ارینا میں جانا آسان نہیں ہے، داخلی راستے اور ہر جگہ فوجی موجود ہیں۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے بہانے نہیں چاہیے، نہ باڑ نہ دروازے نہ فوجی، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، ہم اسے وہاں ماریں گے جہاں اسے کم سے کم توقع ہوگی، ہم ہر صورت وہاں داخل ہوں گے۔ اب میری بات غور سے سنو۔ ادھر علاؤالدین سپاہیوں کے ساتھ یعنی شہر کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ کائی قبیلے میں چھپ کر خواتین کی باتیں سننے والی لڑکی آ کر بیگم سے کہتی ہزال نے موقع سے فائدہ اٹھایا، محترمہ ہولوفیرا کو
بتایا کہ گونچا لوگوں کو اکسا رہی ہے تو بیگم کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہزال نے اپنی طرف کا انتخاب کر لیا ہے، انہوں نے مجھ سے قلعہ چھین لیا، اب وہ بہت خوش ہوگی، لیکن میں قسم کھاتی ہوں کہ میں ہزال کو خوش نہیں ہونے دوں گی اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کروں گی۔ خاتون کے جاتے ساتھ ہی گونچا وہاں آتی ہے اور بیگم سے کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ عثمان صاحب نے آپ سے قرادین لے لیا ہے، میں اس لیے آپ سے ملنے آئی تھی۔ تو بیگم کہتی ہے عثمان صاحب نے ٹھیک کیا، بتاؤ میں نے سنا ہے کہ خواتین نئی بہو کو پسند نہیں کر رہی، تم اس سے اپنے فائدے میں استعمال کر سکتی ہو۔ مگر گونچا کہتی ہے میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں بیگم خاتون؟ تو بیگم کہتی ہے لوگوں نے ہولوفیرا سے منہ موڑ لیا ہے، یہ کافی نہیں تھا کہ وہ عیسائی تھی، اب وہ رومیو کی بغاوت کی وجہ بھی نکلی، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اور علاؤالدین صاحب کا راستہ صاف ہو گیا اور تم وہ کرو جو تم کر سکتی ہو۔ مگر گونچا ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے کہتی ہے میں آپ کو سمجھ گئی، لیکن میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا جانے لگتی ہے تو بیگم کہتی ہے میں تمہارے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اگر تم نے آنکھیں نہ کھولیں تو تم صرف شہزادے کی بیوی ہی رہو گی۔ مگر گونچا کہتی ہے ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں بیگم خاتون، اب میں نہیں چاہتی کہ عوام بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا چلی جاتی ہے اور بیگم کہتی ہے اس رحم دلی سے تم صرف شہزادی کی بیوی ہی رہو گی، چاہے تم اسے پسند کرو یا نہ کرو، تم جنگ میں ہو گونچا۔ گونچا کے جاتے ساتھ ہی خاتون واپس آ جاتی ہے اور بیگم اس سے کہتی ہے جب ہولوفیرا نے عوام کو ناراض کیا ہے اس کے عیسائی ہونے کا فائدہ اٹھاؤ، رومی بغاوت کا فائدہ اٹھاؤ اور آگ بھڑکاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی خاتون چلی جاتی ہے اور بیگم کہتی ہے اس آگ میں سب سے زیادہ جلنے والی بالا تم ہوگی، علاؤالدین جسے تم کہتی ہو کہ تمہارا پہلا معجزہ ہے، میں اسے تم سے چھین لوں گی۔ سوغوت میں بغاوت کا شور جاری ہوتا ہے، اس لیے اورحان سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے، اسے دیکھ کر لوگ مزید بڑک جاتے ہیں اور کہتے ہیں شہزادہ اورحان راہب کا قاتل، حملہ بھائیو حملہ۔ تاجر مارکو لوگوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اورحان لوگوں کو دیکھ کر آئیکوت سے کہتا ہے آئیکوت سب راستے بند کر دو، رومی اور ترک عوام آپس میں نہیں لڑنے چاہیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی آئیکوت سپاہیوں کو بھیج دیتا ہے اور اورحان لوگوں سے کہتا ہے گھر جاؤ تاکہ آپ کی جان اور مال کو نقصان نہ پہنچے، فوراً گھر جاؤ فوراً۔ مگر لوگ ہلتے تک نہیں، اورحان کے حکم پر سپاہی تلواریں اور ڈھالے لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اورحان گھوڑے سے اتر جاتا ہے۔ اس لیے میں ترک سپاہیوں کے لباس پہ ملبوس ایک شخص بلندی پر سے رومی کو تیر مار دیتا ہے، مگر آئیکوت اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے شہزادے یہ ہمارا جنگجو نہیں ہے۔ اگلے لمحے اورحان اسے بھی تیر مار کر جہنم واصل کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے وہ مزید بغاوت کو ہوا دے رہے ہیں۔ تاجر مارکو آگے بڑھ کر رومیوں میں تلواریں تقسیم کر رہا ہوتا ہے، یہ دیکھ کر اورحان کہتا ہے ہم پہلے سر کا سانپ کاٹیں گے۔ لوگوں میں ہتھیار تقسیم کرنے کے بعد مارکو بھاگ جاتا ہے، یہ دیکھ کر اورحان سپاہیوں کے ساتھ دوسری طرف سے جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور اورحان آگے بڑھتے ساتھ ہی مارکو کے سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ اورحان کا پھینکا ہوا خنجر مارکو کی ٹانگ میں جا لگتا ہے جس سے وہ گرتا ہے اور اورحان اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے تاجر مارکو، غدار مارکو، کتا مارکو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر اس کی ٹانگ میں دباتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔